اپنے گردوں کو فروخت کرتے ہیں، ڈگری ہولڈر اپنی ڈگریوں کو چلانے پر مجبور ہے، جس کے ساتھ تھوڑا بہت پیسہ ہے ملک چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک ایٹمی پاور پاکستان، ایک زرعی ملک پاکستان، 5 دریاؤں کا پاکستان، 5 موسموں کا پاکستان، باصلاحیت نوجوانوں کا پاکستان، محنت کش دہقان اور کاشتکاروں کا پاکستان، ذہین، باصلاحیت اور ہوشیار نوجوانوں کا پاکستان۔ پی ڈی ایم، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی کی وجہ سے تماشا بنا ہوا ہے۔ آج عمران خان بھی کامیاب ہوئے ہیں کہ انہوں نے 2 اپنی اسمبلیاں اور اپنے 2 حکومتیں توڑی ہیں، اور آج پی ڈی ایم بھی کامیاب ہوا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ممبران کے استعفے منظور کیے ہیں۔ پی ڈی ایم پی ٹی آئی کو ذلیل کرنے اور پی ٹی آئی پی ڈی ایم کو ذلیل کرنے کی اسکیل میں مصروف ہے، لیکن ان ظالموں نے عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری کے آگ میں دھکیل کر لاوارث چھوڑا ہے۔ ان کے بنگلوں میں مزے، ان کے وی آئی پی کا تسلسل کلچر، ان کے وارے نیارے، ان کے بینک بیلنس میں اضافہ، ان کے کارخانوں میں اضافہ، ان کی شوگر ملز میں اضافہ، لیکن عوام ہے مر رہے ہیں۔ میں پی ڈی ایم والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو بلاول صاحب نے مہنگائی کے خلاف کراچی سے مارچ روانہ کیا تھا اور ارباں خرچ کر کے کرائے پر لوگوں کو لا کر پنڈی تک پہنچایا تھا کہ میں مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کر رہا ہوں۔ پی ڈی ایم نے حکومت سنبھالتے وقت اعلان کیا تھا کہ ہم مہنگائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ڈار صاحب نے آتے وقت اعلان کیا تھا کہ میں ڈالر کو 200 روپے پر لاؤں گا، لیکن ڈار صاحب، بلاول صاحب، شہباز صاحب، جناب پلو رحمان صاحب، ڈالر تو چھوڑو، آج کے لمحے میں ڈالر ملتا نہیں ہے۔ 6000 کنٹینر سمندر میں بحر جہازوں میں پڑے ہیں، اس میں دوائیاں ہیں، بچوں کی کتابیں ہیں، کارخانوں کے لیے خام مواد ہے، اور کارخانے بند، مزدور بے روزگار۔ آپ ان کا غم تو نہیں کر سکے کہ ہماری غیرت مند قوم کو 1 کلو آٹے کے لیے ٹرکوں کے پیچھے لگایا۔ مر تو کیا، اب تو ہمارے محترم اور باعزت خواتین بھی گھروں سے نکلنے پر مجبور ہے۔ شناختی کارڈ ہاتھ میں لیے ٹرکوں کے پیچھے بھاگتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پھر سندھ میں قطار میں ایک مزدور شہید ہو گیا، اور بچیاں ان کے انتظار میں تھے کہ ابو ہمارے لیے آٹا لائے گا۔ لوگوں نے ان کے باپ کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا اور ان کے دروازے کے سامنے رکھا۔ ان کے بچیوں کو آٹا تو نہیں ملا، لیکن باپ کی لاش پہ رونے لگے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ ظالم لوگ، یہ مافیاز، یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے ایجنٹ، یہ استعمار کے غلام، یہ نالائق اور نااہل، کہیں پی ڈی ایم کے نام پر، کہیں پیپل پارٹی کے نام پر، اور کہیں پی ٹی آئی کے نام پر تمہاری اوپر مسلط ہے۔ انہوں نے اداروں کو تباہ کیا،
انہوں نے عدالتوں کو بھی توقیر کیا، انہوں نے پاکستان کے شناختی کارڈ کو، پاکستان کے پاسپورٹ کو، پاکستان کی قوم کی شناخت شلوار اور قمیص کو پوری دنیا میں بدنام کیا۔ اور آج نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ میرے بھائیوں، پاکستان کا بجٹ خیرات، پاکستان کا بجٹ باہر کی دنیا کے امداد، پاکستان کا کل بجٹ باہر کی دنیا کے قرضوں پر بنتا ہے۔ اور آج مرکزی حکومت کے ساتھ تنخواہوں کے لیے پیسہ نہیں ہے، صوبائی حکومتوں کے ساتھ تنخواہوں کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ میں خود فائنانس کا طالب علم ہوں، اس ملک کا کل بجٹ 9.7 ٹریلین ہے، اس میں سے 4.1 ٹریلین یعنی 40,000 ارب سے زیادہ سود میں اور قرض میں یہ واپس کرتا ہے، 40,000 صوبوں کو دیتا ہے، مرکز کے ساتھ کیا پیسہ بچتا ہے۔ اور اب حالت یہی ہے کہ دنیا میں کوئی قوم، کوئی ملک آپ کے وزیر اعظم کا فون اٹینڈ نہیں کرتا، ان کے استقبال کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی نے گزشتہ عرصے میں پاکستان کو تباہ کیا، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ ان کا ویژن لنگر خان ہے، ان کا ویژن مسافر خان ہے، اور اب نئی حکومت نے حالات کو دیکھ کر پاگل خانے بنانے شروع کیے، اس لیے کہ ہر 5واں پاکستانی ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ 70,000 ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں نشے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آج ڈالر نہیں مل رہا ہے، مزدور صبح نکلتا ہے، مایوس گھر واپس جاتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، کرنا کیا ہے؟ میں اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وسائل کی کمی نہیں ہے، مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، کرپشن کا مسئلہ ہے، نااہلی کا مسئلہ ہے۔ آج قومی اسمبلی میں بھی ایک تماشا لگا ہے، اور آپ کی اس صوبائی اسمبلی میں بھی ایک تماشا جاری ہے۔ یہ بلی اور چوہے کا کھیل عوام کے لیے نہیں ہے، چند مفاد پرستوں کے لیے ہے۔ ان معاشی دہشت گردوں کے خلاف جہاد کرنے کا وقت آیا ہے، ان سیاسی دہشت گردوں کے خلاف نکلنے کا وقت آیا ہے۔ میرے دوستو، ان لوگوں کے عالیشان بنگلے یہ تمہارا خون پسینہ ہے، ان لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں یہ اربہ کی دولت یہ چوری کا مال ہے۔ انہوں نے اداروں کو لوٹا، انہوں نے بینکوں کو لوٹا، انہوں نے توشہ خانوں کو لوٹا، انہوں نے ہر وہ جرم کیا کہ اگر اس ملک میں احتساب کا کوئی نظام ہوتا تو پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کی پوری قیادت اب جیلوں میں ہوتی۔ لیکن وہ دن ضرور آئے گا انشاءاللہ کہ اڈیالہ جیل ہوگا اور یہی لوگ ہوں گے، کوٹ لکھپت جیل ہوگا اور یہی لوگ ہوں گے۔ یہ نہیں بچ سکتے ہیں۔ آئندہ الیکشن میں لوگ ووٹ کے ذریعے اس کا احتساب کریں گے۔ انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا، پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلا، پاکستانی عوام کے ہاتھوں میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ہتھ کڑیاں ڈالی۔ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے آپیا کو امریکہ کے حوالے کیا؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ریمنڈ ڈیوس 3 لاہوریوں کے قاتل کو پروٹوکول کے ساتھ واپس بھیجا؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ہمارا دشمن ابھی نندن کو پروٹوکول کے ساتھ واپس بھیجا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے عوام کے لیے ایک قانون نہیں بنایا۔ انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پر قوانین بنائے، بیرونی دنیا کے این جی اوز کے کہنے پر قانون بنائے ہیں، لیکن ملک کے خاطر، دھرتی کے خاطر، عوام کے خاطر انہوں نے ایک بھی
فیصلہ نہیں کیا. یہ لڑتے ہیں آپس میں اپنے مفادات کے لیے. ان کا اتفاق ہے کہ اس ملک میں غربت ہو، ان کا اتفاق ہے کہ اس ملک میں جہالت ہو، ان کا اتفاق ہے کہ اس ملک میں مہنگائی ہو تاکہ لوگ بھوکا رہے اور اپنے غم میں جلتا رہے اور ان کی جرائم پر ان کا نظر نہ ہو. لیکن جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی اب میدان میں کڑی ہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم مہنگائی کو ختم کر سکتے ہیں. پی ڈی ایم، پی ٹی آئی، پیپل پارٹی مہنگائی کا نام ہے. پی ڈی ایم، پی ٹی آئی، پیپل پارٹی جہالت کا نام ہے. پی ڈی ایم، پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی اس ملک میں امریکی غلامی کا نام ہے. جماعت اسلامی آئے گی، ہم عدل اور انصاف کے حکمرانی کو قائم کریں گے. جماعت اسلامی آئے گی، ہم انشاءاللہ ظلم اور سود کا نظام ختم کریں گے. جماعت اسلامی آئے گی، ہم آپی اب بہن کو واپس لائیں گے. جماعت اسلامی آئے گی، ہم کشمیر کو انڈیا سے آزاد کرا کر دم لیں گے. لیکن دوستو، ایک جدید اسلامی ریاست، ایک جدید اسلامی پاکستان کے لیے جہاں جہالت کا ختم ہو جائے، جہاں آپس کے نفرتیں ختم ہو، جہاں میرٹ، عدل، انصاف اور ترقی کی طرف پوری قوم مارچ شروع کر لے، اس کے لیے ترازو کا ہونا اور ترازو لانا، ترازو پر ٹپ لگانا ضروری ہے. انشاءاللہ آئندہ الیکشن ہم ان ظالموں کے لیے یوم الاحتساب بنائیں گے. انشاءاللہ. بجلی ختم. السلام علیکم. اگر بجلی نہیں ہے تو دعا کرتے ہیں. جواب دے دے. پاکستان پاکستان انقلاب 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 انقلاب. چینے چور، چینی چور، آٹا چور، چینے چور، آٹا چور، پیٹرول چور، پیاز چور، پیٹرول چور، چور ہی چور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعا کر. اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اور اسے چوروں، ڈاکوں اور لٹیروں سے نجات عطا فرما اور ہم سب کو ترازو کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ پامان. خدا حافظ. السلام علیکم. بہنیں مائیں بہنیں السلام علیکم. اس لیے بہت اہم ہے کہ آج شہر اس لیے بہت اہم ہے کہ آج شہر لاہور میں روٹی کی قیمت 16 روپیہ پتلی روٹی اور نان کی قیمت 30 روپیہ. کون کھائے گا؟ 160 روپیہ فی کلو آٹا،
250 रुपया फी किलो प्याज, 550 रुपया खुर्दनी तेल 1 लीटर। तो आज का ये जलसा आटा चोरों के खिलाफ, प्याज चोरों के खिलाफ, चीनी चोरों के खिलाफ, घी चोरों के खिलाफ, डीजल और पेट्रोल चोरों के खिलाफ है। लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया। रोज बरोज फुटपाथों पर मांगने वालों में इजाफा हो रहा है। रोज अखबारात में खुदकुशियों की खबरें लगती हैं। मेलों में वालिदैन अपने बच्चों को फरोख्त करने जाते हैं, नौजवान अपने गुर्दों को फरोख्त करते हैं, डिग्री होल्डर अपनी डिग्रियों को चलाने पर मजबूर है। जिसके साथ थोड़ा बहुत पैसा है मुल्क छोड़ने की कोशिश करता है। एक एटमी पावर पाकिस्तान, एक ज़री मुल्क पाकिस्तान, 5 दरियाओं का पाकिस्तान, 5 मौसमों का पाकिस्तान, बासलाहियत नौजवानों का पाकिस्तान, मेहनतकश दहकान और काश्तकारों का पाकिस्तान, ज़हीन, बासलाहियत और होशियार नौजवानों का पाकिस्तान। पीडीएम, पीटीआई, पीपल्स पार्टी की वजह से तमाशा बना हुआ है। आज इमरान खान भी कामयाब हुए हैं कि उन्होंने 2 अपनी असम्बलियां और अपने 2 हुकूमतें तोड़ी हैं, और आज पीडीएम भी कामयाब हुआ है कि उन्होंने पीटीआई के मेंबरान के इस्तीफे मंजूर किए हैं। पीडीएम पीटीआई को जलील करने और पीटीआई पीडीएम को जलील करने की स्केल में मसरूफ है। लेकिन इन जालिमों ने अवाम को महंगाई और बेरोजगारी के आग में धकेल कर लावारिस छोड़ा है। इनके बंगलों में मजे, इनके वीआईपी का तसलसल कल्चर, इनके वारे नियारे, इनके बैंक बैलेंस में इजाफा, इनके कारखानों में इजाफा, इनकी शुगर मिल्स में इजाफा, लेकिन अवाम है मर रहे हैं। मैं पीडीएम वालों से पूछना चाहता हूं कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो बिलावल साहब ने महंगाई के खिलाफ कराची से मार्च रवाना किया था और अरबहा खर्च करके किराए पर लोगों को लाकर पिंडी तक पहुंचाया था कि मैं महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च कर रहा हूं। पीडीएम ने हुकूमत संभालते वक्त ऐलान किया था कि हम महंगाई को खत्म करना चाहते हैं। डार साहब ने आते वक्त ऐलान किया था कि मैं डॉलर को 200 रुपए पर लाऊंगा, लेकिन डार साहब, बिलावल साहब, शहबाज साहब, जनाब पलवर रहमान साहब, डॉलर तो छोड़ो, आज के लम्हे में डॉलर मिलता नहीं है। 6000 कंटेनर समंदर में बैर जहाजों में पड़े हैं। उसमें दवाइयां हैं, बच्चों की किताबें हैं, कारखानों के लिए खाम मवाद है और कारखाने बंद, मजदूर बेरोजगार। आप उनका गम तो नहीं कर सके कि हमारी गैरतमंद कौम को 1 किलो आटे के लिए ट्रकों के पीछे लगाया। मर तो क्या, अब तो हमारे मोहतरम और बाइज्जत ख्वातीन भी घरों से निकलने पर मजबूर है। शनाख्ती कार्ड में, शनाख्ती कार्ड हाथ में लिए ट्रकों के पीछे भागती है। और हमने देखा कि फिर सिंध में
قطار میں ایک مزدور شہید ہو گیا اور بچیاں ان کے انتظار میں تھے کہ ابو ہمارے لیے آٹا لائے گا. لوگوں نے ان کے باپ کی لاش کو کندھوں پر اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا اور ان کے دروازے کے سامنے رکھا. ان کے بچیوں کو آٹا تو نہیں ملا لیکن باپ کی لاش پہ رونے لگے. میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ ظالم لوگ، یہ مافیاز، یہ ورلڈ بینک اور IMF کے ایجنٹ، یہ استعمار کے غلام، یہ نالائق اور نااہل کہیں PDM کے نام پر، کہیں پیپل پارٹی کے نام پر اور کہیں PTI کے نام پر تمہاری اوپر مسلط ہے. انہوں نے اداروں کو تباہ کیا، انہوں نے عدالتوں کو بھی توقیر کیا، انہوں نے پاکستان کے شناختی کارڈ کو، پاکستان کے پاسپورٹ کو، پاکستان کی قوم کی شناخت شلوار اور قمیص کو پوری دنیا میں بدنام کیا. اور آج نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ میرے بھائیوں، پاکستان کا بجٹ خیرات، پاکستان کا بجٹ باہر کی دنیا کے امداد، پاکستان کا کل بجٹ باہر کی دنیا کے قرضوں پر بنتا ہے. اور آج مرکزی حکومت کے ساتھ تنخواہوں کے لیے پیسہ نہیں ہے، صوبائی حکومتوں کے ساتھ تنخواہوں کے لیے پیسہ نہیں ہے. میں خود فائنانس کا طالب علم ہوں. اس ملک کا کل بجٹ 9.7 ٹریلین ہے. اس میں سے 4.1 ٹریلین یعنی 40,000 ارب سے زیادہ سود میں اور قرض میں یہ واپس کرتا ہے. 40,000 صوبوں کو دیتا ہے. مرکز کے ساتھ کیا پیسہ بچتا ہے؟ اور اب حالت یہی ہے کہ دنیا میں کوئی قوم، کوئی ملک آپ کے وزیر اعظم کا فون اٹینڈ نہیں کرتا، ان کے استقبال کے لیے تیار نہیں ہے. تو PDM اور PTI نے گزشتہ عرصے میں پاکستان کو تباہ کیا، معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. ان کا ویژن لنگر خان ہے، ان کا ویژن مسافر خان ہے. اور اب نئی حکومت نے حالات کو دیکھ کر پاگل خانے بنانے شروع کیے، اس لیے کہ ہر 5واں پاکستانی ڈپریشن کا شکار ہو گیا. 70,000 ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں نشے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے. آج ڈالر نہیں مل رہا ہے، مزدور صبح نکلتا ہے، مایوس گھر واپس جاتا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، کرنا کیا ہے؟ میں اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وسائل کی کمی نہیں ہے، مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، کرپشن کا مسئلہ ہے، نااہلی کا مسئلہ ہے. آج قومی اسمبلی میں بھی ایک تماشا لگا ہے اور آپ کی اس صوبائی اسمبلی میں بھی ایک تماشا جاری ہے. یہ بلی اور چوہے کا کھیل عوام کے لیے نہیں ہے، چند مفاد پرستوں کے لیے ہے. ان معاشی دہشت گردوں کے خلاف جہاد کرنے کا وقت آیا ہے. ان سیاسی دہشت گردوں کے خلاف نکلنے کا وقت آیا ہے. میرے دوستوں، ان لوگوں کے عالیشان بنگلے یہ تمہارا خون پسینہ ہے. ان لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں یہ اربہ کی دولت یہ چوری کا مال ہے. انہوں نے اداروں کو لوٹا، انہوں نے بینکوں کو لوٹا، انہوں نے توشہ خانوں کو لوٹا، انہوں نے ہر وہ جرم کیا کہ اگر اس ملک میں احتساب کا کوئی نظام ہوتا تو PDM اور PTI اور پیپل پارٹی کی پوری قیادت اب جیلوں میں ہوتی. لیکن وہ دن ضرور آئے گا انشاءاللہ کہ اڈیالہ جیل ہوگا اور یہی لوگ ہوں گے، کوٹ لکھپت جیل ہوگا اور یہی لوگ ہوں گے. یہ نہیں بچ سکتے ہیں. آئندہ الیکشن میں لوگ ووٹ کے ذریعے اس کا احتساب کریں گے. انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا، پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلا، پاکستانی عوام کے ہاتھوں میں IMF اور ورلڈ بینک کے ہتھ کڑیاں ڈالی.
کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے آپیا کو امریکہ کے حوالے کیا؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ریمنڈ ڈیوس 3 لاہوریوں کے قاتل کو پروٹوکول کے ساتھ واپس بھیجا؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے ہمارا دشمن ابھی نندن کو پروٹوکول کے ساتھ واپس بھیجا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اسمبلیوں میں موجود ہے لیکن انہوں نے عوام کے لیے ایک قانون نہیں بنایا۔ انہوں نے IMF کے کہنے پر قوانین بنائے، بیرونی دنیا کے NGOs کے کہنے پر قانون بنائے ہیں، لیکن ملک کے خاطر، دھرتی کے خاطر، عوام کے خاطر انہوں نے ایک بھی فیصلہ نہیں کیا۔ یہ لڑتے ہیں آپس میں اپنے مفادات کے لیے۔ ان کا اتفاق ہے کہ اس ملک میں غربت ہو، ان کا اتفاق ہے کہ اس ملک میں جہالت ہو، ان کا اتفاق ہے کہ اس ملک میں مہنگائی ہو تاکہ لوگ بھوکا رہے اور اپنے غم میں جلتا رہے اور ان کی جرائم پر ان کا نظر نہ ہو۔ لیکن جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی اب میدان میں کڑی ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم مہنگائی کو ختم کر سکتے ہیں۔ PTI پیپل پارٹی مہنگائی کا نام ہے، PTI پیپل پارٹی جہالت کا نام ہے، PTI اور پیپل پارٹی اس ملک میں امریکی غلامی کا نام ہے۔ جماعت اسلامی آئے گی، ہم عدل اور انصاف کے حکمرانی کو قائم کریں گے۔ جماعت اسلامی آئے گی، ہم انشاءاللہ ظلم اور سود کا نظام ختم کریں گے۔ جماعت اسلامی آئے گی، ہم آپیا بہن کو واپس لائیں گے۔ جماعت اسلامی آئے گی، ہم کشمیر کو انڈیا سے آزاد کرا کر دم لیں گے۔ لیکن دوستو، ایک جدید اسلامی ریاست، ایک جدید اسلامی پاکستان کے لیے جہاں جہالت کا ختم ہو جائے، جہاں آپس کے نفرتیں ختم ہو، جہاں میرٹ، عدل، انصاف اور ترقی کی طرف پوری قوم مارچ شروع کر لے، اس کے لیے ترازو کا ہونا اور ترازو لانا، ترازو پر ٹپ لگانا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ الیکشن ہم ان ظالموں کے لیے یوم الاحتساب بنائیں گے۔ انشاءاللہ بجلی ختم۔ السلام علیکم۔ اگر بجلی نہیں ہے تو دعا کرتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نعرے ایک دو لگا کے دعا کروائیں۔ جواب دے دے، پاکستان پاکستان انقلاب 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 انقلاب، چینے چور، چینی چور، آٹا چور، چینے چور، آٹا چور، پیٹرول چور، پیاز چور، پیٹرول چور، چور ہی چور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کر اللہم انت السلام و منک السلام و تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اور اسے چوروں، ڈاکوں اور لٹیروں سے نجات عطا فرما، اور ہم سب کو ترازو کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ پامان، خدا